علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسلام چینل اردو پر آپ کا پروگرام سسٹرز کیفے. ہم آپ کے ساتھ ہیں. امید ہے آپ جہاں پر بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور اپنا وقت اچھی طرح سے گزارتے ہوں گے. آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ بڑے ہی انٹرسٹنگ ٹاپک کے اوپر ہے، اور جب میں خود اس کے بارے میں اسٹڈی کر رہی تھی اور اسٹڈی کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ پریکٹس میں بھی لانے کی کوشش کی، تو بہت سارے نئے نئے انکشافات ہوئے اور بڑے مزیدار باتیں پتہ چلی، اور بہت اچھی باتیں اس لیے محسوس ہوئی کہ ان سے اگر ان پر کانشیسلی عمل کیا جائے اور اگر مائنڈ فل ہو کے ان کے اکارڈنگ ان کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزارنے کی کوشش کی جائے تو کافی فوائد حاصل ہوتے ہیں. ہم سب اپنے ڈائٹ کے حوالے سے بڑے کانشیس ہوتے جا رہے ہیں. اپنے لائف سٹائل، ہیلدی لائف سٹائل کی بات بہت کی جاتی ہے. مختلف لوگ مختلف ڈائٹ پلانز جو ہیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ وزن بڑھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، کچھ وزن کم کرنے کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں. تو کبھی آپ نے اس چیز کے بارے میں سوچا کہ جو ہمارا موڈ ہے یا جو موڈ سوئنگز ہو رہے ہوتے ہیں مختلف ٹائم پر، تو اس کا بھی ہماری ڈائٹ سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے، ہمارے فوڈ سے ہمارے موڈ کا کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ کبھی اس طرح سے سوچا کہ ہمارا، جیسے ہم سوچتے ہیں کہ بھئی ہمارے دوستوں کے ساتھ کیا رشتہ ہے، ہمارے بچوں کے ساتھ کیا رشتہ ہے، ہمارے اسپاؤس کے ساتھ کیا رشتہ ہے، نیبرز کے ساتھ، تو اسی طرح سے کبھی اس طرح سے بھی سوچا کہ ہمارے فوڈ کے ساتھ ہمارا کیا رشتہ ہے، ہمارے جو کچھ بھی کھانا پینا ہمارے منہ کے ذریعے سے ہمارے جسم کے اندر جا رہا ہوتا ہے، اس سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ اگر کبھی نہیں سوچا تو آج سوچنے کی ہم کوشش کریں گے، اور کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، کچھ ریسرچ بیسڈ باتیں ہم کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن زیادہ باتیں جو ہیں وہ یہی ہوں گی کہ ہم سوچیں گے، اپنی زندگی کے اوپر نظر ڈالیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا ایسا ہے کہ کبھی ہمارا جو موڈ اچھا ہوتا ہے یا کبھی ہمارا موڈ اچھا نہیں ہوتا، تو اس کے پیچھے یہ ہوتا ہے کہ ہم نے صبح میں، دوپہر میں یا رات میں کچھ کھایا. جیسے مختلف جو بیماریاں ہیں، جیسے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے یا دل کی بیماریاں ہے یا شوگر ہے یا اور بہت ساری مختلف بیماریاں جب ہو جاتی ہیں تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے، علاج کروانے کے لیے. تو یہی بات چیت ہوتی ہے کہ بھئی آپ کے کھانے پینے میں کیا چیزیں شامل ہیں. آپ بہت زیادہ شوگری فوڈ لے رہے ہیں یا بہت زیادہ آئلی فیٹی فوڈ جو ہے وہ لیے جا رہے ہیں، یا جنک فوڈ بہت استعمال ہوتا ہے، بہت تیز مرچ مسالے والے کھانے استعمال ہوتے ہیں. تو کیا کھایا جاتا ہے جس کا صحت کے اوپر اثر پڑا ہے؟ اور پھر جب کوئی فار ایگزامپل کوئی بیماری ایسی ہو جو ہمیں لاحق ہو جائے، کوئی بیماری ڈائگنوز ہو جائے، تو پھر اس کے بعد اس کے مطابق جو ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے اس میں آپ کا فوڈ، کچھ چیزیں اوائڈ کرنی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں زیادہ کھانی ہوتی ہیں. اسی طرح سے جو ہماری ذہنی صحت ہے، یہ تو ہم جسمانی صحت کی بات کر رہے تھے، لیکن جو ذہنی صحت ہے تو اس کا کیا تعلق ہے ہمارے فوڈ سے؟ کیا ایسا ہے کہ کچھ کھانے پینے سے ہمارا موڈ بھی ادھر ادھر ہو جاتا ہے؟ اکثر تو ہم سوچتے ہیں نا کہ موڈ اس لیے خراب ہو گیا کہ فلاں نے جو ہے وہ مجھ سے اچھے طریقے سے بات نہیں کی، اور کسی کے ساتھ میرا بڑا اسٹرانگ اور بڑا کلوز ریلیشن تھا، لیکن جب میں اس سے ملنے گیا تو اس نے تو یعنی مجھے اتنا اچھے طریقے سے گرم جوشی سے نہیں میرے تعلق کا، میرے محبت کا جواب دیا، تو موڈ خراب ہو گیا. یا یہ کہ آج کوئی ڈلیوری آنی تھی، کوئی پارسل آنا تھا اور ہم بڑا ویٹ کر رہے تھے اس کا، لیکن نہیں آیا تو موڈ خراب ہو گیا. کیا کبھی ایسا بھی سوچا کہ جو کچھ ہم کھاتے پیتے ہیں اس کا بھی ہمارے موڈ پر، اور یہ تو بات آپ سب جانتے ہی ہوں گے کہ بہت زیادہ موڈ سوئنگز ہونا، ہر وقت موڈ خراب رہنا، یا منٹ منٹ پر موڈ کبھی اچھا ہے تو کبھی برا ہے، یہ کچھ الارمنگ سائن ہوتے ہیں کہ جو اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے جس کا ہمیں نوٹس لینا چاہیے. تو آج ہم یہاں پر بات کریں گے اس موضوع کے اوپر، ڈائٹ اور ہمارا فوڈ، ڈائٹ اور ہمارا موڈ، اس کے اوپر بات کریں گے، یعنی فوڈ اور ہمارا موڈ. تو ہمارے ساتھ شامل ہیں ہماری گیسٹ آج سدرا نعیم صاحبہ، جو ہمیں جوائن کریں گی لندن سے، اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ مختلف یہ ڈفرینٹ جگہوں پر جا کر ورک شاپس کنڈکٹ کرواتی ہیں، اور
ایسے موضوعات لے کر آتی ہیں کہ جن کا ہماری اپنی لائف سے بڑا گہرا تعلق ہے. تو ان سے بھی میں بات کروں گی اور ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم سدرا. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ، آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمد للہ میں بھی ٹھیک ہوں الحمد للہ. اللہ کا شکر ہے. اچھا سدرا، آج کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. مجھے تو بہت ہی سوچ کر اور پڑھ کے اس کے بارے میں بہت مزہ آ رہا تھا. آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ فوڈ اور موڈ کا کیا تعلق ہے؟ بہت تعلق ہے، جو فوڈ ہم کھاتے ہیں اس کے ساتھ ہماری موڈز چینج ہوتے ہیں. اور آج کل خاص طور سے مینٹل ہیلتھ بہت زیادہ انکریز ہو چکا ہوا ہے. اور ریسرچرز نے ریسرچ کیا اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایک جو ریزن ہے نا جس کے ساتھ مینٹل ہیلتھ زیادہ انکریز ہو گیا ہے وہ فوڈ کا تعلق ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ. اور آج کل ہم زیادہ اور زیادہ بازار کے کھانے کھا رہے ہیں، پروسیسڈ فوڈ کھا رہے ہیں، جنک فوڈ کھا رہے ہیں. اس کے ساتھ لنک ہے بہت زیادہ مینٹل ہیلتھ کے ساتھ بھی، اور ویسے بھی ہمارے جو دوسرے آرگنز ہیں ہمارے جسم میں ان کے اوپر بھی بہت اثر پڑتا ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اچھا سدرا، دیکھیں اتنا زیادہ ایک پورا ڈے اگر آپ ذہن میں سوچیں، ایک دن جو ہمارا ہوتا ہے اس میں اتنے سارے کام ہوتے ہیں. آپ بھی بہت بہت بزی ہیں اور بہت سارے کام کر رہی ہوتی ہیں، کہیں ورک شاپس کروا رہی ہیں تو کہیں وزٹس کر رہی ہیں. تو آنا جانا، پھر ٹائمنگس کا دھیان رکھنا، پھر ساتھ میں کبھی ٹریفک ہو جائے، کبھی آپ ٹریفک جام میں پھنس جائیں. اسی طرح ویدر، یہ ویدر بھی ہے. تو اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان میں ہمارا دھیان ان چیزوں کی طرف جاتا ہے جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں نا، جو باہر سے ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ اچھا ویدر ٹھیک نہیں ہے تو اس کا بڑا میرے موڈ پر اثر ہو رہا ہے. یا یہ کہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہم گھر سے باہر نکلیں، ٹریفک جام میں پھنس گئے، ہم کہیں لیٹ ہو گئے جانے سے، تو فوڈ کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا. اور جب ہم گھر آتے ہیں تھکے ہارے اور بڑے پریشان سے، تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ایسی مل جائے جس سے ہم تھوڑا سا ہمارا موڈ اچھا ہو جائے. تو جی اس وقت ہم نہیں سوچتے پھر. ہاں، لیکن ہمیں نا پری پلان کرنا چاہیے. جیسے فار ایگزامپل جب ہم شاپنگ جاتے ہیں تو ہم آرگینک فوڈ سب سے زیادہ خریدیں. اس کے ساتھ بھی فرق پڑتا ہے کیونکہ آرگینک فوڈ پیور ہے، ہوں. طیب ہے، پیور. اور اس کے ساتھ نا وہ گرو بھی ہوا ہوتا ہے پیسٹی سائڈس کے بغیر، اور یہ سب اس کے اوپر ایڈیٹیوز وغیرہ نہیں ہوتے نا. جی تو جی. یہ ہم کر سکتے ہیں. پھر ہوم میڈ سب سے زیادہ ہم کھائیں، ہم ایک دن پہلے پکا کے اور 2 دن تک ہم کھا سکتے ہیں. خاص کر جو ہمارے کھانے ہیں دیسی کھانے، وہ تو ان کے اندر اسپائسیز ہوتے ہیں تو وہ فریج میں 2-3 دن تک رہ سکتے ہیں. تو یہ بالکل. نہیں ہے کہ ہم نے فریش روز ہی پکانا ہے، ایک جی. دن پکاؤ اور 2 دن ہم کھا سکتے ہیں. یہ تو آپ نے بڑی اچھی بات بتائی کہ ایک دن پکائیں اور 2 دن کھائیں تو اس سے اس کی جو غذائیت ہے اس کے اوپر اثر نہیں پڑتا. اچھا جو لوگ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں اور اپنا اوپینین شیئر کر سکتے ہیں کہ کیا آپ نے کبھی ایسا ہوا ہے کہ اپنی کوئی فوڈ ڈائری بنائی ہو اور اس فوڈ ڈائری میں یہ نوٹ کیا ہو کہ آج صبح میں نے ناشتے میں یہ کھایا، اور اس کے بعد مثال کے طور پر میں کہیں کسی سے نہ تو ملا اور نہ ہی کہیں پر گیا، یعنی میں گھر میں ہی تھا، اپنے کاموں میں لگا ہوا تھا، لیکن یہ میں نے محسوس کیا کہ کچھ بھاری پن سا ہے اور اس کی وجہ سے میرا موڈ ایک دم، موڈ کے اوپر اثر انداز وہ ہوا. یا میں دوپہر کو میں نے کوئی ایسی چیز کھائی کہ جس وقت میں بہت زیادہ اپسیٹ تھا اور اس وقت یعنی میرا موڈ اچھا نہیں تھا، اور میں نے اپنے موڈ کو اچھی کرنے کے لیے کوئی مزیدار سی چاکلیٹ اٹھائی یا کوئی فزی ڈرنک اٹھایا یا کوئی برگر یا جنک اٹھایا، اور اس کو کھا کے مجھے تھوڑی دیر بڑا ہی اچھا لگا، مجھے لگا واہ کیا مزیدار فوڈ ہے. لیکن تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں اور مزید تھکن محسوس کر رہا ہوں اپنی باڈی کے اندر، اور مجھے دل نہیں چاہ رہا کہ میں کچھ کام. اگر آپ نے کچھ ایسا آپ کے ایکسپیرینسز ہیں اور آپ نے کبھی اپنی فوڈ ڈائری بنائی ہے تو آپ ہمارے شو میں کال کر سکتے ہیں اور ہم سے شیئر کر سکتے ہیں کہ آپ کا کیا اوپینین ہے اور آپ کیسا سمجھتے ہیں اس ٹاپک کو. جی سدرا، مزید آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ اچھا، سب سے پہلا جو رول ہے نا وہ ایک ایکرونیم ہے، کریپ فوڈ. تو ہم وہ ایک ایک لیٹر لے کے نا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ کون سے ہم نے فوڈز اوائڈ کرنے ہیں. آل تو رائٹ، جو ٹھیک. کریپ ہے سب سے پہلے سی ہے. سی اسٹینڈس فار کاربونیٹڈ ڈرنکس. اس کا ٹھیک. مطلب ہے فزی ڈرنکس،
ہوں جس کے اندر بہت زیادہ وہ شوگر وغیرہ ہوتی ہے. جیسے ہوں فار ایگزامپل کوک ہے، ایسے کر کے فزی ڈرنکس وہ بہت بیڈ ہے، کیونکہ جو ریفائنڈ شوگر ہے نا، جو نیچرل شوگر نہیں ہے، وہ ہمارے جسم کے لیے نیچرل نہیں ہے، ہم اس کو نا پروسیس نہیں کر سکتے. اور ہوں وہ جو کینسر سیلز ہے نا، اس کو وہ فیڈ کرتا ہے، وہ ریفائنڈ شوگر جو ہے، آرٹیفیشل شوگر. ٹھیک ہے. تو نیچرل شوگرز ہمیں کھانے چاہیے، جیسے فروٹ میں ہوتے ہیں. فروٹ ہوں شوگرز بہت سمپل شوگرز ہوتے ہیں، اور ہمارا جو اللہ نے ہمارا ڈائجسٹو سسٹم بنایا ہوا ہے نا، وہ سمپل شوگرز کو بریک ڈاؤن کرنے کے لیے. ہم ریفائنڈ شوگرز کو بریک ڈاؤن نہیں کر سکتے پراپرلی، وہ پھر اسٹور ہو کے تو پھر کینسر وغیرہ پھر زیادہ گرو ہو جاتے ہیں. بالکل بالکل آپ ہاں. نے ٹھیک ہے. اچھا سدرا، میں ایک بات اور کہوں گی کہ چونکہ ہمارا پروگرام بہت سے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب فوڈ پر اور ڈائٹ پر بات کی جائے نا تو پھر ایسی باتیں کی جائیں کہ جو بہت آسان ہوں. اسی طرح لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی کوئی جیسے آپ نے ابھی بات کی نا آرگینک کی، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں آرگینک ہم افورڈ نہیں کر سکتے. اسی طرح سے فار ایگزامپل سرٹن ڈائٹ پلان ہوتے ہیں کہ جن کے اندر کچھ ایسے فوڈ انگریڈینٹس ہیں یا کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہر ایک کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ وہ ان کو خریدے یا ویسا وہ بنائے. یا فار ایگزامپل کوئی بہت ہی زیادہ مصروف ہے، اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے پراپر پلان کرے. تو آپ یہ بھی جب آپ بتا رہی ہوں ساری چیزیں تو آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارا پروگرام ہر طرح کے لوگ ہیں جو دیکھنے والے ہیں، تو ہم آسان آسان باتیں ان کو بتائیں. میں بتاتی ہوں. تو آرگینک نہیں ہے ضروری کہ ہم آرگینک ہی لیں، لیکن پھر بھی فار ایگزامپل ہم کاربونیٹڈ ڈرنکس کے بجائے ہم فروٹ کھائیں. یہ نہیں ضروری کہ وہ آرگینک ہوئے، لیکن پھر بھی وہ نیچرل ہے نا فروٹ. وہ مین میڈ آبجیکٹ نہیں ہے، وہ جی نیچرل ہے. تو اس لیے فروٹ کھائیں اور فروٹ جوس پیئیں کاربونیٹڈ ڈرنکس کے بجائے. جو جوس ہے وہ کانسنٹریٹڈ ہے، اس کے اندر وٹامن سی ہے، ہمارے امیون سسٹم کے لیے، باقی کتنے وٹامنز ہوتے ہیں جوس میں. اور آج کل وہ دوسرے بھی چیزیں جیسے بنے ہوئے ہیں اسمودیز. اسموتھیز بھی بہت اچھا ہے ہمارے صحت کے لیے، وہ سب کانسنٹریٹڈ، اس کے اندر فروٹ ہوتے ہیں، ویجیٹیبلس بھی ہوتے ہیں. اور جو فروٹ اینڈ ویجیٹیبلس ہیں نا، وہ اینٹی آکسیڈنٹس ہیں. اس کا مطلب ہے وہ کینسر اور ایسے بیماریوں کو نا لیسن کرتے ہیں. بالکل اور آپ نے ٹھیک ہے. اچھا آپ کی ایک بات تو آپ نے یہ کہی کہ آپ بتائیں گی بہت ساری چیزیں ہمیں آج، اس میں کاربونیٹڈ جو ڈرنکس ہیں، جو فزی ڈرنکس ہیں، ان سے اوائڈ کرنا. آج کل آپ نے سنا ہوگا سدرا، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ بچوں کے بڑے موڈ سوئنگز ہوتے ہیں اور بچے تنگ بہت کرنے لگے، اسپیشلی جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جلدی اگریسو ہو جاتے ہیں، ایک دم سے وہ ریاکٹ کر جاتے ہیں اور ان کے موڈ ہی کا نہیں سمجھ آتا. ویسے تو خیر موڈ سوئنگز جو ہیں یا مختلف جو انسان کی عمر ہے اس کے ساتھ موڈ چینج ہوتا رہتا ہے، یا ایک جیسے کہتے ہیں نا ٹین ایج جب آتی ہے بچوں کی، پیوبرٹی کی ہے، جس ٹائم پر آپ بڑی جلدی جلدی مختلف موڈس کا شکار ہوتے ہیں. لیکن ساتھ میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ فوڈ کا بھی اس سے کوئی تعلق ہے؟ بہت زیادہ. فار ایگزامپل جس لیٹر کے اوپر میں ہوں وہ ڈرنکس کی ہم بات کر رہے تھے، اور یہ ویل نون فیکٹ ہے کہ کوک وغیرہ پیور ایک دم ہائپر ایکٹیو ہو جاتے ہیں بچے، کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ شوگر ہے. 7 اسپونس آف شوگر ہے ایک گلاس میں، کوک میں. اور ٹھیک. ایڈیٹیوز اور پرزرویٹیوز جو اس کے اندر ہے نا، اس کے ساتھ ہائپر ایکٹیونیس ہو جاتی ہے بچوں کو. تو زیادہ چھوٹے بچوں میں نظر یہ آتی ہے یہ بات، لیکن جو اولڈر لوگ ہیں اس میں بھی. اور ایک دم شوگر فکس ہے، وہ ایک دم ہیپی ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں، لیکن جب وہ اثر چلا جاتا ہے نا وہ کوک کا، تو پھر ایک دم وہ پھر سیڈ ہو جاتے ہیں، بالکل. موڈ سوئنگ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. جی یہ جی. کاربونیٹڈ ڈرنکس. اچھا، ہم اپنے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام، ہم آپ سے بھی یہی کہیں گے کہ بہت دفعہ ہم اپنے بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ بچے کا جو فرینڈ ہے اس کی صحبت کی وجہ سے یا کسی کی فرینڈ شپ کی وجہ سے بچہ ایسا ہو رہا ہے، یا رات کو اس کی نیند نہیں پوری ہوئی، اور واقعی میں ایسا ہوتا ہے کہ نیند نہیں پوری ہوتی تو بچے چڑچڑے ہو جاتے ہیں. یا یہ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بچے آج کل اسکرین کے ایڈکٹیو ہے، جس سے اتنا زیادہ اثر پڑ رہا ہے. اور یہ بھی بات بالکل ریالٹی ہے کہ اسکرین سے بھی اثر پڑتا ہے، لیکن فوڈ کی طرف ہمارا دھیان نہیں دیتا. ہم عموماً یہ کرتے ہیں کہ آج کل کی سدھا لائف ایسی ہے کہ ہم چاہتے ہیں ایزی لائف ہو نا ہماری، جلدی 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 سارے کام نمٹ جائیں،
اور جب لائف ہم ایزی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ بس ہم بچوں کو ان کی پسند کی ہر چیز دلا دیں، اور جی یعنی جو وہ پسند کریں، اور بچے زیادہ یہی پسند کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل آپ نے ٹھیک بات کی ہے. ہم دوسری چیزوں میں دیکھتے ہیں نیند کیوں نہیں آ رہی، لیکن سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم اپنے فوڈ کو دیکھیں. کیونکہ جو فار ایگزامپل یہ ڈرنکس کی بات ہو رہی تھی، اس کے ساتھ ہائپر ایکٹیو جب بچہ ہو جب پھر وہ کیسے سوئے گا، پھر اس کو ہاں کام ڈاؤن کرنا ہے نا سونے ہاں سے پہلے. پھر ہاں نیکسٹ ریفائنڈ شوگرز، اس کی بات میں ریڈی کر لی ہے کہ ہمیں چاہیے نیچرل شوگرز ہم کھائیں. جی ریفائنڈ شوگرز جو ہے وہ نیچرل نہیں ہے ہمارے جسم کے لیے، اور بریک ڈاؤن کرنے کے لیے اس کا پروسیس زیادہ ہارڈ ہے، مور ہوں ڈیفیکلٹ. ہوں اس کے ساتھ انڈائجیشن پرابلمس بھی ہو جاتے ہیں. پھر آرٹیفیشل فوڈ ہمیں چاہیے سب سے زیادہ ہم نیچرل کھائیں. آرٹیفیشل فوڈ نا، یہ آج کل جینیٹکلی ماڈیفائڈ فوڈز بہت زیادہ نکلے ہوئے ہیں، انکلوڈنگ فروٹ. جو نیکٹرین ہے فار ایگزامپل، وہ ایک کراس ہے، وہ کراس ہے پلم اور ایپریکاٹ کے ساتھ. وہ نیچرل فروٹ نہیں ہے. باقی اور کئی ہیں قسم کے فروٹس باہر جو نکلے ہوئے، وہ نیچرل نہیں ہے. وہ لوگوں نے نا دو فروٹ لے کے تو ان کو کراس بریڈ کیا ہوا ہے، تو وہ بھی ہمارے باڈی کے لیے نیچرل فروٹس نہیں ہے یہ والے. تو یہ بھی نا ہمیں دیکھنی چاہیے. آرٹیفیشل کی فوڈ، بات اس بتائی کے اندر بالکل۔ آرٹیفیشل کلرنگز بھی آ جاتے ہیں جس کے ساتھ ہائپر ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے بچوں کو. آرٹیفیشل کلرنگز اور پرزرویٹیوز بہت زیادہ ہیں. یہ جو پروسیسڈ فوڈ ہے نا باہر، اس کے اندر لوگوں نے شوگر ڈالی ہوئی تاکہ وہ کافی دیر رہے. آپ فار ایگزامپل آپ بریڈ خود بیک کرو، 2 دنوں میں خراب ہو جائے گی، اس کو اڑلی لگ جاتی ہے. جی لیکن آپ بازار سے بریڈ لیں اور جی وہ تو 2-3 ہفتے فریج میں رہتی ہے. بالکل تو اس میں بالکل۔ کچھ تو ڈالا ہی ہوا ہے نا جس کے ساتھ وہ جو بریڈ ہے وہ خراب نہیں ہو رہی. بالکل سدرا، اور آپ میں دوبارہ اس پر آؤں گی کہ آج ناظرین ہم یہاں پر بات کریں فوڈ اور ڈائٹ کی، یعنی فوڈ اور موڈ. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ فوڈ جو کچھ بھی ہم کھا رہے ہیں، اور کبھی اپنا موڈ اچھا کرنے کے لیے، کبھی ہم کوئی پارٹی کی وجہ سے، کبھی ہم کوئی اچیومنٹ ہوئی ہے تو اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہم نے جتنے اصول اپنے بنائے ہوئے ہوتے ہیں کھانے پینے کے، وہ سارے توڑ کے ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھائی آج تو پارٹی ہے. یا آپ نے یہ بڑا سنا ہوگا کہ ہم کسی کے گھر جاتے ہیں اور وہاں پہ کچھ ایسا مزیدار سا فوڈ ہو، لیکن دیکھنے میں ہمیں لگے کہ وہ بالکل انہیلدی فوڈ ہے، لیکن پھر ہم ایک دوسرے سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں آج تو کھا لیتے ہیں، پھر کل سے جو ہے ہم کانشیس ہو جائیں گے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ہم سن رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم آج یہاں یہی بات کر رہے ہیں کہ آج کے زمانے میں ہم جو اتنا زیادہ مینٹل ہیلتھ کرائسس سنتے ہیں کہ مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے ایشوز بہت زیادہ ہو گئے، تو کیا ان کا تعلق کوئی ہماری ہیلتھ، ہمارے جو فوڈ ہے، جو ہماری ڈائٹ ہے، اس سے بھی ہے؟ اور جیسے ایسا ہوتا ہے، میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے کسی مسئلے کو لے کر، تو وہ ضرور یہ بھی پوچھے گا کھانے پینے کے حوالے سے، یا کوئی اور ایسی بیماری ہو گئی ہے تو. اسی طرح کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں گے اور اس سے جو ہے وہ اپنے پرابلم ڈسکس کریں گے، تو وہ بھی ضرور دیکھے گا کہ آپ کا جو کھانے پینے کا روٹین ہے، سونے جاگنے کا روٹین ہے، وہ کیا رہا ہے. جی سدرا۔ بالکل. اور آرٹیفیشل فوڈ میں نے کر لیا. اب لاسٹ ہے کریپ میں پی، پروسیسڈ فوڈز. یہ اس کا مطلب ہے جو ریڈی میڈ فوڈز ملتے ہیں وہاں بازار میں، سپر مارکیٹ میں، اس کے اندر سب کچھ آپ خود دیکھیں اس کے انگریڈینٹس کتنے نمبرز ہیں اس میں. وہ نیچرل فوڈ نہیں ہے. اور اس کے اندر پروسیس فوڈ میں ٹیک اویز بھی آ جاتا ہے اور ریسٹورنٹ فوڈ بھی. میں خود ایک ریسٹورینٹ اونر کو جانتی ہوں، اور اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ شوگر ڈالتے ہیں کڑیز میں، اس کے ساتھ 2-3 دن نا وہ پھر چلا سکتے ہیں وہی کڑی، وہ خراب نہیں ہوتی. تو وہ بھی پروسیس فوڈ میں گنی جاتی ہے. اور کیا پتہ ہے کیا پیچھے پیچھے کیا لوگ کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے سب سے زیادہ ہم نا چاہیے کہ ہم نیچرل فوڈ کھائیں اور گھر میں کھائیں، اس کے ساتھ سیٹسفیکشن بھی ہوتی ہے. اسلام میں نا یہ بھی ہے کہ ہم کٹھے کھائیں، ٹوگیدر کھائیں فیملیز، اور اس کے ساتھ وہ ہمیں نا سیٹسفیکشن ہوتی ہے کھانے میں. بالکل یہ حدیث میں بھی ہے. ایک صحابہ نے پوچھا تھا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو
کہ وہ کھاتا ہے لیکن اس کو تسلی نہیں ہوتی کھانے میں. بالکل سدرا، ہم بریک کے بعد آئیں گے اور پھر اس موضوع پہ بات کریں گے. ناظرین، یہاں پر جب ہم نے اتنی ساری باتیں شیئر کی ہیں تو ساتھ میں بریک کے بعد ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ یہ جو مائنڈ فل ایٹنگ ہے اس کی کتنی زیادہ ضرورت ہے، کتنی اس کی اہمیت ہے، اور کھانے پینے سے ہم کیسے اپنے موڈ کو بہتر بنا سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ کوئی بہت مہنگی ایسی چیزیں ہوں، کوئی ایسے گروسری آئٹمز ہوں یا ایسی چیزیں، یا کوئی ایسا ڈائٹ پلان کے جس کو آپ افورڈ ہی نہ کر سکیں، بلکہ جو کچھ بھی میسر ہے، جو کچھ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے آپ کے لیے، آپ کے گھر میں، آپ کے کچن میں، اسی کو استعمال کرتے ہوئے پھر اپنے وقت کو اور اپنے دماغ کو یہ سوچتے ہوئے کہ جو ہم کھا رہے ہیں اس کھانے سے بھی ہماری ذہنی صحت پر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. تو یہ سب کچھ جو ہمارے کنٹرول میں ہے، ہمارے قدرت، ہم اس کو قدرت رکھتے ہیں، یہ ہم ضرور بہتر بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں. ابھی جب ہم بریک پر آئیں گے اور پھر بریک کے بعد دوبارہ آپ سے ملیں گے، تو یقیناً آپ بھی اس چیز کے منتظر ہوں گے کہ ہم یہ شیئر کریں کہ کون سی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جن سے آپ کا موڈ بہتر ہو سکتا ہے اور موڈ کو بہتر بنانے میں مددگار ہو سکتی ہے. چلتے ہیں بریک کی طرف. ویلکم بیک ناظرین. یہاں پر ہم بات کریں فوڈ اینڈ ڈائٹ پر، اور ہمارے جو موڈ ہوتے ہیں ان کا ہمارے فوڈ سے اور ہماری ڈائٹ سے، جو کچھ بھی ہم کھاتے پیتے ہیں ان سے کیا تعلق ہے. ہم نے بہت ساری باتیں یہاں پر شیئر کی ہیں، اور سدرا نے ہم سے یہ شیئر کیا ہے کہ بہت ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن کا جو ہمارے لائف سٹائل میں شامل ہو گئی ہیں، لیکن وہ ہمارے صحت کے لیے ذہنی اور جسمانی دونوں لحاظ سے اتنی اچھی نہیں ہیں. اور ہمیشہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں نا زندگی میں توازن کی، بیلنس کی، اعتدال کی. تو اعتدال ہر چیز میں ہی ضروری ہوتا ہے. آپ اپنے پیسے خرچ کر رہے ہیں، یا آپ کوئی گھر کے اندر کوئی فرنیچر لے کر آ رہے ہیں، یا آپ نے کوئی نیا اپنی ہیلتھ کانشیس ہو کر کوئی ایسی ایکسرسائز شروع کی ہے، کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں، کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، تو اس میں بیلنس بہت زیادہ ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ ہر چیز چھوڑ کر، کبھی کبھی ہمیں جو نئے شوق چڑھتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ پرانی ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں اور ہم پھر اس نئے شوق کے پیچھے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے چکر میں کیا ہوتا ہے کہ ارد گرد کے لوگ بھی متاثر ہو رہے ہوتے ہیں اور ہم خود بھی تھوڑے ہی دن بعد تھک جاتے ہیں. تو جب بھی ہم اس پروگرام میں بات کر رہے ہوتے ہیں کوئی بھی نئی عادت اپنانے کے بارے میں، یا کوئی نیا طریقہ، کوئی اچھی چیز کے بارے میں، تو ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ احترام کے ساتھ کسی بھی نئی عادت کو اپنانے کی ضرورت ہے، احتیاط کے ساتھ، سنبھل کر اور سوچ کے کہ آپ جو اختیار کرنا چاہتے ہیں کیا وہ چند دنوں کے لیے ہے، یا وہ آپ لائف ٹائم کے لیے اپنے اندر، اپنی زندگی کے اندر کچھ لے کر آ رہے ہیں، کوئی پازیٹیو چینج لے کر آ رہے ہیں. تو یہ جو فوڈ کی بات ہے، ڈائٹ کی بات ہے، ایکسرسائز کی بات ہے، فٹنس کی بات ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ آج کل ہر جانب سے ہمیں کبھی کوئی بلاگ نظر آ رہا ہے، تو کوئی ہمیں موٹیویشنل ایسا لیکچر نظر آ رہا ہے، تو کہیں سے ہمیں اتنی زیادہ انفارمیشن مل رہی ہے کہ ہم اتنا متاثر ہو جاتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے یہ بھی کرنا ہے اور وہ بھی کرنا ہے، اور ایک لمبی فہرست تو ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ ہم نے یہ سارے کام کرنے ہیں، کیونکہ ان کو کرنے سے ہمارے تصور میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہم پسند کرتے ہیں، جیسے رہنا، جیسا نظر آنا، ہم وہ سب کچھ حاصل کر لیں گے اگر ہم نے یہ سارے کام کر لیے. ہوتا یہ کہ جب ہم شروع کرتے ہیں وہ سارے کام کرنا، تو obviously یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہم سب کچھ ساتھ کر لیں، اور ایک کے بعد ایک چیزیں چھوٹتی جاتی ہیں اور ہم اور ڈپریس ہو جاتے ہیں. تو جو فوڈ اور ڈائٹ کی بات ہے اس کا تعلق بھی بیلنس سے ہے. جیسے سدھا نے ابھی شیئر کیا کہ اپنے لائف سٹائل پہ غور کریں، اپنی ایک فوڈ ڈائری بنائیں کہ آپ کیا چیز کنزیوم کر رہے ہیں، کیا چیز کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں اپنے بچوں کو، اپنے فیملی ممبرس کو، اپنی دعوتوں میں، اپنی گیدرنگز میں، تاکہ اندازہ ہو کہ یہ سب کچھ جس میں ہم اتنے بزی ہیں تو اس کا کیا ہماری زندگی، صحت، ہمارے ماحول، ہماری کائنات پہ بھی کوئی اثر پڑا. جی سدرا، کیا کہیں گے آپ؟ ہم پہ تھے پروسیسڈ فوڈ. اس جی میں نا جو یہ میٹ ہے فار ایگزامپل، اس کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے، حلال اور طیب کھانا چاہیے جیسے قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے، اور ریڈ میٹ کم کھانا چاہیے، اس میں زیادہ فیٹ وغیرہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ کولیسٹرول اوپر ہو جاتا ہے. اور جو آج کل خاص کر جو چکن ہے وہ بھی ہارمونز اس میں ڈالے ہوئے ہیں، اسٹیرائڈز ڈالے ہوئے ہیں انہوں نے،
فیکٹری فارمنگ بہت زیادہ ہے اس ملک میں خاص کر. تو ہمیں چاہیے کہ ہم نا اپنا میٹ کم کریں. ہم اگزامپل دیکھیں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ میٹ کم کھاتے تھے، صرف اسپیشل اوکیزنس پہ کھاتے تھے، عید پہ یا شادیاں وغیرہ پہ. تو ہمیں یہ بھی تھوڑا بہت پروفٹ کے لائف سٹائل کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ ان کی ڈائٹ کیا تھی. اچھا اور سنا، ایک اور بات یہ بھی ہے نا کہ عموماً جو چیزیں ہم اپنی لائف میں کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ ہم دوسروں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. جیسے اگر ہم اپنا ویٹ کم کرنا چاہتے ہیں تو اس لیے کہ ہم لوگوں کو اچھے نظر آئیں، اور ہماری سوسائٹی نے ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کیا ہے کہ بھائی جو شخص بہت اسمارٹ اور فٹ نظر آئے گا تو اس کا مطلب یہ کہ وہی کامیاب ہو سکتا ہے. اسی طرح سے اگر ہم اپنا وزن بڑھانا چاہتے ہیں تو یہ اس لیے کہ لوگ ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی تم کیا بالکل لکڑی کی طرح ہو گئی ہو اور بالکل سوکھ کے کانٹا ہو گئی ہو، تو تھوڑا سا اپنا وزن بڑھاؤ. یا جی جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ اپنے سے زیادہ ہم لوگوں کے لیے کر رہے ہیں. تو آج جو ہم اپنے شو میں فوکس کریں وہ یہی فوکس کریں کہ یہ جو ہماری باڈی ہے، جو ہمارا دماغ ہے، جو ہمارا جسم ہے، یہ ہمیں کس نے دیا ہوا ہے. یہ جی ہمارے پاس ہماری پراپرٹی نہیں ہے، یہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک امانت کے طور پر دیا ہوا ہے. تو جو جی امانت ہے تو اس کی حفاظت بھی کرنی. جی وہ اللہ کی امانت ہے، اور اس کی ہمیں اپنی باڈی کے لک آفٹر کرنی ہے. ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی باڈی کو لک آفٹر کریں گے تو پھر اللہ کی عبادت کریں گے نا ہم. تو ایک اور انٹرسٹنگ بات ہے، جو ورڈ ڈیزرٹس ہے، آپ اس کو اسپیل بیکورڈز کرو تو کیا لفظ آتا ہے؟ ڈیزرٹس. آپ بیکورڈ میرا اس کو اسپیل کرو. آپ نے تو میرا ہی ٹیسٹ لے لیا. ڈیزرٹس اسپیل بیکورڈز کریں گے تو اسٹریسڈ ورڈ نکل آتا ہے. اچھا. اسٹریسڈ. اس کا مطلب ہے جو ڈیزرٹس ہے اس کے ساتھ اسٹریس ہوتا ہے، جو اسپیشلی آرٹیفیشل ڈیزرٹس کی بات ہو رہی، کریم کیکس وغیرہ ایسے کر کے، کیونکہ ہوں، شوگر جو ہے وہ فیڈ کرتی ہے کینسر کو. تو یہ ہوں. بھی انٹرسٹنگ بات ہے. آپ اپنے باڈی کو لک آفٹر کرنے چاہتے ہو تو پھر ڈیزرٹس کھانے سے پہلے اس کو اسپیل بیکورڈز کرو. اچھا. اچھا اس کا مطلب لیکن یہ نہیں ہوگا، ظاہری بات ہے کہ بالکل ہی میٹھا اپنی زندگی سے نکال دیں. یعنی فار ایگزامپل کوئی آپ کو نیچرلی. بیماری ایسی ہوئی ہے تو آپ تو ضرور احتیاط کریں، لیکن ویسے میٹھا ایک اعتدال میں، ایک بیلنس میں ضرور آپ کھا سکتے ہیں. ہاں بیلنس میں ضرور کھا سکتے ہیں، اور خاص کر نیچرل شوگرز جیسے فار ایگزامپل فروٹ ہے. ہوں، اور کیفین کے ساتھ بھی بہت انگزائٹی ہوتی ہے برین میں. میں نے پورا ایک نا لیکچر کیا ہوا ہے جو کافی ہے فار ایگزامپل اور افیکٹس برین میں. اس کے ساتھ خاص کر جن کے پاس ڈپریشن ہے، کافی ان کے لیے نہیں اچھی. اچھا. انگزائٹی بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور برین کا اسٹرکچر چینج ہو جاتا ہے. اور ہوں، کافی کے ساتھ وغیرہ کیفین کے ساتھ ہم پھر سو نہیں سکتے رات کو. آپ خود بھی ٹرائی کریں ایک دن کافی، بلیک کافی پی کے، اور ٹرائی کرو کہ آپ کو نیند آتی ہے. ہوں، تو کیفین کے بجائے آج کل ہربل ٹیز بہت رواج نکلا ہوا ہے. ہوں، ہربل ٹیز نے، اور ان کے اندر نا نیچرل پین کلرز ہیں. فار ایگزامپل جنجر ہے، لیمن اینڈ جنجر، وہ صحت کے لیے بہت اچھا ہے، زکام وغیرہ کے لیے بھی. اور ہوں. یہ جو ہربز ہے فار ایگزامپل جنجر، گارلک، کلووز، یہ سب چیزیں نا، اور ہلدی ہمارے صحت کے لیے بہت اچھی ہے، آرتھرائٹس کے لیے بھی، فلوز کے لیے بھی. ایسے ہم انٹروڈیوس، ہم بہت لکی ہیں. یہ سب چیزیں ہمارے نا سالن وغیرہ میں ہیں، ہم ڈالتے ہیں فریش جی، گارلک، فریش جنجر، کلووز، سب جی، کچھ ایسے کر کے جی. دار چینی. یہ چیزیں بہت اچھی ہیں. اور ڈرنکس کے بارے میں پانی زیادہ پیو. پانی ہوں. کے ساتھ نا پورا ہمارا جو کیمیکلز ہے نا برین میں، وہ پورا ہائیڈریٹ ہو جاتے ہیں، اور کیمیکل سب مکس ہو جاتے ہیں برین میں نائسلی. اور ہوں، ہم فرگیٹ فل نہیں ہوتے. فار ہوں. ایگزامپل جب ہم پانی نہ پئیں گے، ایک تو برین سیلز ڈائی ہو جاتے ہیں برین میں، اور دوسرا ڈی ہائیڈریشن کے ساتھ ہمیں یاد نہیں رہتا کچھ، ہاں جی، فرگیٹفulness ہو جاتا ہے. بالکل. تو اور میں ایک بڑی مزے کی ریسرچ آپ کو بتاؤں، جہاں تک مجھے یاد ہے وہ یہ کہ جو یعنی جب ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا کہ جو ایوریج برٹش ہے وہ دن میں ایک گلاس پانی پیتا ہے. یعنی اتنا زیادہ برا حال ہے. اور میرا خیال ہے ویدر کا بھی اس میں ہاتھ ہوتا ہے کہ ہم اتنا نہیں ہمیں محسوس ہو رہا تھا، ہم تھرسٹی نہیں ہو رہے ہوتے تو اس کی وجہ سے پانی نہیں پی رہے ہوتے. لیکن یہ بڑی ایک اسکیری قسم کا اسکیری ہے، لیکن آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے. اس ملک میں زیادہ ونٹر ہوتا ہے تو ہمیں پیاس نہیں لگتی.
हाँ, लेकिन फिर हम वार्म पानी पी सकते हैं या चाय पी सकते हैं, हर्बल चाय जो होती है, हर्बल टीज, वो पी सकते हैं, वो भी पानी है। हाँ, तो हाँ, हम डिफरेंट जरिए के साथ ना, दूसरे जरिए के साथ हम लिक्विड्स पी सकते हैं। लेकिन सही। 2 लीटर्स हैं गुड हेल्थ के लिए, 2 लीटर्स पानी पीना चाहिए रोज। फॉर एग्जांपल 8 ग्लासेस ऑफ वाटर हम्म। पीना चाहिए। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, मैंने अपनी एक फ्रेंड को देखा है कि वो छोटे बच्चे होते हैं तो वो उनको ये जो हनी वाटर होता है वो बना कर देती हैं, पानी में थोड़ा सा हनी डाल के और बना के दे दिया, तो वो बच्चे भी पसंद करते हैं। अमूमन बच्चे होते हैं ना, पानी पीना भूल जाते हैं, उन्हें मजा नहीं आ रहा होता पानी पीने में। तो हनी भी बहुत अच्छी आपने बात की है, वो नेचुरल शुगर है और सुन्ना है। और हम हम्म, जब भी फॉर एग्जांपल हम पॉरेज खाएं, दलिया खाएं, उसके ऊपर हनी थोड़ी सी डाल के उसको स्वीटन कर लें। केक वगैरह बनाएं, उसके अंदर हनी डाल लें। और जी, खजूर एक दूसरी बहुत बड़ी सुन्ना है। जी, खजूर से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत शौक था खजूर खाने में। उसके अंदर ना 3 है नेचुरल शुगर्स, हम्म, सुक्रोज, फ्रक्टोज और ग्लूकोज। उसके हम्म, साथ ना सिंपल शुगर्स है, स्वीट भी बहुत है, मीठी भी बहुत है डेट्स। उसके साथ हमें हर चीज के ऊपर मिठास भी आ जाती है। और सिंपल शुगर्स हम ब्रेक भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, मैग्नीशियम है डेट्स में। और बिल्कुल, आजकल का रिसर्च ने बताया कि मैग्नीशियम बहुत जरूरी है मेंटल हेल्थ के लिए। बिल्कुल। और खासकर अच्छा, अजवा यहाँ जूस। पर मुझे लगती है कि जैसे लोग ये भी सोच सकते हैं ना कि हम ये कह रहे हैं कि भाई अगर फूड अच्छा होगा तो फिर कभी भी मेंटल हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे या हमेशा मूड अच्छा रहेगा। लेकिन हर चीज जो है वो जब कोई बात की जा रही होती है, इवन जो भी रिसर्च आती है, या फॉर एग्जांपल अभी हम कोविड में भी हम जब वैक्सीन भी लगवा रहे होते हैं, तो कोई भी चीज आपको 100% क्योर नहीं देती। हमेशा कोई चीज आपको 100% इस चीज की जमानत नहीं देती कि अच्छा कभी कोई बीमारी हमलावर नहीं होगी, या अगर आपने ये कर लिया तो फिर आपको कोई अगली चीज नहीं हो सकती। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं ना कि जो बड़ा डाइट का ख्याल रखते हो, अपनी बहुत अच्छा हेल्दी फूड खाते हो, लेकिन फिर भी कुछ और रीजंस हों जिसकी वजह से उनको डिप्रेशन हो जाए, या उनको बहुत मूड स्विंग्स हों, या एंजाइटी का शिकार हो जाएं। इसी तरह से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो यानी ये जो डिप्रेशन के फेज में हो, और वो हो सकता है उनका फूड और उनकी डाइट जो है वो भी ठीक ना हो। तो हर तरह से हर चीज पॉसिबल है, ये चीज हम यहाँ पर मैसेज भी दे रहे हैं। अच्छा सिद्रा, मैं ये सोच रही थी कि हम थोड़ा सा बात करें इसके हवाले से कि ये जो अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट होती है, जी ये इसका ये क्या है, अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट देना? जी, आपने बताया था ना कि वो इमानत है, अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें ये बॉडी दी है। और ये हमारी अमानत है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बॉडी को लुक आफ्टर करें। हम अलाउड नहीं है अपने आप को हार्म करने को। बिल्कुल, तो ये हमें सब कुछ पता कि हमें डिलिबरेटली हार्म नहीं करना अपनी बॉडी को। फॉर एग्जांपल सेल्फ हार्म नहीं करना जो आजकल निकला हुआ है, ये अलाउड नहीं है इस्लाम में। और बिल्कुल, हमें ना हम अपनी बॉडी को लुक आफ्टर करेंगे तो फिर हम इबादत करेंगे ना अल्लाह की। बिल्कुल। और अच्छा, नीयत भी बड़ी होनी दिलचस्प चाहिए। बात पढ़ी थी सिद्रा के ये जो रिस्पेक्ट योर बॉडी में भी आपने जो है वो मेरा ख्याल है आपने भी कुछ शेयर किया पूरे एक प्लान के, ये कार्बोनेटेड ड्रिंक नहीं होने चाहिए, प्रोसेस फूड नहीं होना चाहिए, आर्टिफिशियल फूड नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह मेरे सामने भी 4 आर मैं सोचती हूँ कि वो शेयर करूँ। जैसे रिस्पेक्ट योर बॉडी में एक बड़ी अच्छी बात मैंने पढ़ी कि आपको जब कोई मूड खराब होता है आपका, और आपके सामने जो है वो बहुत सारा ऐसा प्रोसेस फूड है, आर्टिफिशियल फूड आपके सामने है, चॉकलेट रखी हुई है, कुकीज रखे हुए हैं, जंक फूड है, तो कोई आवाज होती है आपके दिमाग में जो जोर से आपको कह रही होती है कि ये तुम खा लो क्योंकि इसको खाने से तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा। लेकिन हमने ये कोशिश करनी है कि हमने हमेशा वो आवाज सुन के काम नहीं करना, बल्कि हमने ये देखना है कि वो आवाज अलग है, और जो मैंने करना है वो जरूरी नहीं है कि उस आवाज के जवाब में मैं वही कर दूं, यानी उसकी डायरेक्शन ले लूं और एज इट इज जो वो आवाज कह रही है वो मैं करूं। बहुत सी ऐसी आवाजें तो आएंगी, लेकिन जो मैंने करना है वो मैंने माइंडफुल होके करना है। मैंने सोचना है कि मेरे दिमाग से जो आवाज आएगी, वो आवाज मुझे जो भी कहेगी मैं हमेशा उसकी बात नहीं मानूंगा। जी, और मॉडरेशन हर चीज में होनी चाहिए। जी, और हम जी, सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं। आपने अभी चॉकलेट का नाम लिया है। हम्म, चॉकलेट लेटेस्ट पता है क्या है? आप फ्रीज कर लो ना उस डेट्स को, खजूर को फ्रीज करके ना बाहर निकालो तो उसका टेस्ट बिल्कुल चॉकलेट
हो जाता है, जैसे आप चॉकलेट खाते जबरदस्त बात बताई आप। हैं जी, तो ये सब्स्टिट्यूट भी करना चाहिए। और हर चीज़ बैलेंस डाइट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल वन थर्ड होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स, वन थर्ड प्रोटीन जैसे फिश, मीट, ऐसे करके चीज़ें, और वेजिटेबल्स फिर साथ होना चाहिए ना। बैलेंस डाइट हो तो फिर ही बेस्ट है। ब्रेकफास्ट ज़रूर खाना है, एम्प्टी स्टमक अच्छा नहीं है मॉर्निंग्स के लिए, बिल्कुल, क्योंकि आपने हमें एनर्जी से चाहिए मुझे अर्ली याद इन द है मॉर्निंग। कि जब आप कह रही हैं कि भूखा नहीं रहना चाहिए, तो मेरा दूसरा आर है रिफ्यूल करना। यानी कभी-कभी ना हम फूड से डरने लगते हैं, फूड को अपना दुश्मन समझने लगते हैं। जैसे हम अपनी बॉडी से, अपने अपीयरेंस से खुश नहीं हैं, अपना हमारे फेस पे वो ग्लो नहीं है, हमारा फेस बहुत ज़्यादा हमें लगता है हर वक़्त टायर्ड नज़र आता है। तो हम जो है वो समझते हैं सारा कसूर इस फूड का है, बस हम फाक़े करना शुरू कर दें। हम फटाफट से डाइट प्लान लेते हैं और उसके बाद क्या होता है कि वो डाइट प्लान हम कर रहे हैं। जैसे बहुत सारी डाइट्स हैं, अब मैं सबके नाम नहीं ले रही यहाँ पर, लेकिन कुछ डाइट ऐसी हैं कि जिसने आपको पूरा दिन भूखा रखा और अब आपने जाके एक शेक पीना है, या तो ये कि आप आपको पता है उसके साथ वेट गेन होता है, क्योंकि हमारी मेटाबॉलिज्म जो है ना वो स्लो हो जाती है फिर बॉडी में, वो यूज टू हो जाती है नहीं खाने में। तो ना उसके साथ फिर वेट ऑन हो जाता है, क्योंकि इसीलिए कहते हैं कि ब्रेकफास्ट जरूर खाना चाहिए, उसके साथ हम अवेक हो जाते हैं, हमारी बॉडी ना रेडी हो जाती है पूरा दिन टायर्डनेस के लिए, और हम रिफ्यूल हो जाते हैं जैसे आपने बताया है। और ब्रेकफास्ट के साथ फिर हम ना हमारी मेटाबॉलिज्म ना बिगिनिंग से थोड़ी फास्ट हो जाती है, फिर जो भी हम खाएंगे ना वो जल्दी डाइजेस्ट होएगा। बिल्कुल आपने रात ठीक कहा। को लेट अब खाना जैसे भी नहीं खाना। जी, बिल्कुल सही कह रही हैं। और जैसे आप अपनी कार चला रहे हैं और वो सभी को पता है कि अगर फ्यूल नहीं डालेंगे तो चलने का इम्कान तो फिर भी है। जैसे किसी ने धक्का लगा दिया, तो गाड़ी तो फिर भी आगे बढ़ जाएगी आपकी। लेकिन होगा क्या कि वो बस थोड़ा-थोड़ा धक्के खा-खा के ही आगे बढ़ेगी। इसी तरह हमारी जो बॉडी है उसको फ्यूल की ज़रूरत है, फ्यूल ग़िज़ा में है। अगर हमने अपनी बॉडी को के ऊपर ये ज़ुल्म करना शुरू कर दिया कि बस हमने सोचा कि बस आज से अगले हफ्ते तक मैंने कुछ नहीं खाना है, सिर्फ़ मैं फ्रूट खाया करूँगा। या ये कि बहुत सारे लोग, अभी बहुत सी डाइट है, अभी रिसेंटली मैंने एक और डाइट का नाम पढ़ा कि वो स्मूथी डाइट है, यानी उसमें सिर्फ़ स्मूथीज़ पीनी है हमने। तो ऐसा कुछ अगर आप करेंगे तो बड़ी जल्दी इंसान की नेचर में कि वो बोर हो जाता है। अच्छा सिद्रा, एक जो मेरा आर्ट था वो तो आपने ही बता दिया, रिहाइड्रेट करना अपनी बॉडी को, पानी बहुत ज़्यादा पीना। पानी पीना, उसके साथ स्किन भी ग्लो हो जाती है ना, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो पानी तो 99% हमारा जो जिस्म है ना वो पानी है, तो हम पानी ना पियेंगे तो फिर तो ब्रेक डाउन होना है ये सब कुछ ना फिर। अ, और बैलेंस डाइट होनी चाहिए, और जो ब्रेकफास्ट है वो भी मैंने बताया, और फास्टिंग बहुत अच्छा है हमारे हेल्थ के लिए। जो जी, फास्टिंग है ना, रोज़ा रखना वगैरह, वो भी अच्छा है हमारे हेल्थ के लिए, क्योंकि बिल्कुल। 2 टाइम्स अ वीक प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फास्ट करते थे। तो फॉर एग्जांपल जो हम डाइट का सोच रहे हैं ना, तो क्यों ना हम रोज़ा रख लें, हुँ, मंडे और थर्सडे एज सुन्ना, वो तो दिन है जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फास्ट करते थे। और उसके साथ ये भी नहीं है कि हम कंप्लीटली हंग्री रहते हैं, हुँ, हम पहले इफ्तारी में भी तो हमने खाना है और सहूर में भी हमने खाना है, बिल्कुल। तो सिर्फ अच्छा, मिडल मील मिसिंग है सिर्फ। तो बिल्कुल। अच्छा, अब मेरा जो 4th आर है वो हमने बात कर ली कि हम अपनी रिस्पेक्ट करेंगे, फिर हम रिफ्यूल करेंगे, फिर रिहाइड्रेट करेंगे और साथ में रिकवर होने का बॉडी को मौका देना। जैसे यानी हर चीज़ को ज़रूरत होती है रिकवरी की ना, तो हमें अपने बॉडी को, अपने जिस्म को इतना वक़्त देना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अच्छी नींद के ज़रिए से, खाने को सही वक़्त पर खाने से, अच्छा खाना, अच्छे खाने से मुराद महँगा खाना नहीं है, बल्कि ये कि वो खाना जो कुदरती ग़िज़ाएँ हैं, उनको खाने की कोशिश करना, और जो सिदरा ने पूरी डिटेल हमें बताई है। अच्छा सिदरा, मैंने आज सोचा था कि अपने प्रोग्राम में आज मैं कॉन्शियसली इस पर सोच कर आई थी कि वज़न कम करने पर और डाइट प्लान वो जो है ना, जो हम खरीद लेते हैं और फिर उसके ऊपर अमल ही नहीं कर पाते, उस पर बात नहीं करेंगे। बल्कि आज हमारा जो फ़ोकस है, वो ये है कि जिस तरह से हम किसी भी नई जगह जाके अच्छे दोस्त बनाते हैं ना, तो ये फूड हमारा एक बड़ा बेस्ट फ्रेंड बन सकता है, अगर हमने उस तरीके से इसके साथ बर्ताव किया कि जैसा अच्छा बर्ताव है, और यही हमारा बदतरीन दुश्मन भी बन सकता है। क्या कहेंगी आप चित्रा?
जी जी आपने ठीक बताया है और ईटिंग आउट थोड़ा लेस करें। आजकल ना रिवाज बहुत ज़्यादा हो गए कि बाहर फ्रेंड्स के साथ जाके और खाओ रेस्टोरेंट्स वगैरह में। और जी मैंने ऑलरेडी बताया रेस्टोरेंट फूड होम कुक्ड फूड नहीं है और सेटिस्फैक्शन नहीं होती, तसल्ली नहीं होती उस खाने में। ज़्यादा और ज़्यादा आप घर में खाओ और बॉन्डिंग करो अपने ओन घर में। फ्रेंड्स को अपने घर में बुलाओ जो आपने खाना है तो, और फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी। राइट एक और चीज़ मैं भूल गई हूँ बताना। सबसे बेस्ट फ्रूट जो हमारे ब्रेन के लिए है ना, वो बनाना है। बनाना में सेरोटोनिन है और बनाना का शेप स्माइली फेस है। अच्छा अल्लाह ये सुब्हान ताला देखिए ने राइट बनाना को ना एक स्माइली फेस बनाया हुआ है। तो इसीलिए क्योंकि वो हमें स्माइल्स देता है, उसमें नेचुरल सेरोटोनिन है, उसके साथ हम हैप्पी हो जाते हैं। और बनाना एक हैप्पी फूड है और बनानास का जिक्र है कुरान शरीफ में भी लिखा हुआ है ये बनानास। तो आपने बड़ी अच्छी बात कही और आप तो जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं अगर आपको मुस्कुराने का दिल चाह रहा है तो मुस्कुराने से जोड़ा है स्माइली फेस से केले को बनाना को आप वो खाएं और मुस्कुराते रहें और हमारा प्रोग्राम आप देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया सिद्रा, आप हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई, आज बड़ी अच्छी अच्छी बातें की हमने। तो नाज़रीन, यहाँ पर बात वजन बढ़ाने और वजन कम करने पर नहीं हुई, बल्कि आज ये बात हुई है कि हमने जो हम खाते हैं, जो खाते पीते हैं, उस फूड को, उस खाने को हमने अपना बेहतरीन दोस्त कैसे बनाना है। अगर बेहतरीन दोस्त बनाना है तो उसको खाने से पहले हमने उसकी पसंद की कुछ चीजें करनी होंगी। जैसे जो कुछ भी खाएं उसको रिस्पेक्ट करें, अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट करें, जो उसमें जा रहा है उसके लिए माइंडफुल हो। फिर पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं, अपनी फूड को अपनी सेहत के लिए बेहतर से बेहतर ऑप्शंस इस्तेमाल करें, अपने जिस्म को अमानत समझें और इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करें। आज के इस प्रोग्राम में बहुत सारी चीज़ें मैंने खुद भी सीखी हैं, आपने भी यकीनन समझी होंगी, सीखी होंगी। और जब कुछ सीखते हैं उसका फ़ायदा जब भी होता है कि हम उसको अपने अमल में लेकर आएँ, उसकी प्रैक्टिस करें। और वो प्रैक्टिस कल से नहीं, आज से ही स्टार्ट करनी है। अब हमारे इस प्रोग्राम का वक़्त ख़त्म होता है, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।